آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کلام الہی کا مصدر ارتقائی عمل سے خالی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور بحرین کے سفر کیے اور وہاں پر دیگر مذاہب کے علماء سے سیکھا اور پھر کئی برس غار حرا میں غور و فکر فرماتے رہے، تو کیا یہ شخصیت کا ارتقائی عمل نہیں ہے؟ قرآن مجید ایک کلام ہے، یہ عربی زبان کا شاہکار ہے، ادب کا شہپارہ ہے۔ آپ نے اقبال کو پڑھا ہے، غالب کو پڑھا ہوگا، حافظ کو پڑھا ہوگا، شیکسپیئر کو پڑھا ہوگا، ملٹن کو پڑھا ہوگا۔ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کلام کے مقابلے میں، انتہائی بلیغ کلام ہے۔ جو بات میں نے وہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور جو خود قرآن نے کہی ہے، رسول اللہ کی زبان سے کہلوائی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، ایک عمر گزاری ہے، مجھے بتاؤ کبھی اس کلام کے کوئی آثار میرے یہاں نظر آئے؟ یہ ہے وہ بات جو بتائی گئی ہے۔ باقی جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، کس بحیرہ سے کون سا آپ نے علم حاصل کیا تھا، ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس کے ماخذ کیا ہیں؟ اس طرح کی باتیں بالکل بے معنی ہیں۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی، نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے پہلی وحی کو عکس کیا۔ پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو یہ محض افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ کبھی تحقیق کریں اس کی۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا، سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسماء، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ تو گھر میں جا کے اور ذرا کبھی موقع میسر ہو سکے تو میری تفسیر میں سورہ نجم کا ترجمہ پڑھیے۔ پہلی اور دوسری وحی کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، کس شان سے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، جبریل کس طرح پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور اس میں رسول اللہ کی حالت بیان کی ہے کہ آنکھ جھپکی نہیں ہے، آپ کو کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، کوئی اضطراب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور جو کچھ آپ کو وحی کیا گیا ہے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہوا۔ کون سا ورقہ بن نوفل ہے جس کے پاس آپ گئے تھے؟ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔